اسلامی تاریخ میں فتوحات کا سلسلہ صرف عسکری کامیابیوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ یہ عدل، حکمت اور انسانیت کے اعلیٰ اقتدار کے فروغ کا ذریعہ بھی ثابت ہوا۔ فتح شام 633 سے 638 عیسوی مسلمانوں کی ان عظیم فتوحات میں سے ایک، جس نے اسلامی تہذیب کو شام جیسے قدیم مرکز تک پھیلایا۔ یہ فتح نہ صرف عسکری لحاظ سے اہم تھی، بلکہ سیاسی، سماجی اور مذہبی اور معاشرتی حوالے سے بھی دور رس اثرات کے حامل رہی۔ خلیفہ اول حضرت بکر صدیق نے اسلامی فتوحات کی بنیاد رکھی اور شام کی مہمات کی ابتدا کی۔ ان کے دور خلافت میں فتوحات کا مقصد نہ صرف دفاعی ضرورتوں کو پورا کرنا تھا، بلکہ اسلام کا پیغام دیگر اقوام تک پہنچانا بھی تھا۔ فارس اور بازنطینی سلطنت دونوں مسلمانوں کے لیے خطرہ تھی، اور حضرت بکر نے ان دونوں طاقتوں کے خلاف مہمات کو ترتیب دیا۔ حضرت بکر نے شام کے محاذ پر مختلف صحابہ کو بھیجا اور بہترین حکمت عملی اختیار کی تاکہ اسلامی لشکر کامیاب ہو۔ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ مشکل حالات میں بھی قیادت کا بہترین مظاہرہ کرتے ہوئے فوجیوں کو یکجا رکھا اور انہیں درست سمت میں پیش قدم کی ہدایت دی۔ یرموک کی جنگ 636 فتح شام کا سب سے بڑا معرکہ تھا، جس میں مسلمانوں کا مقابلہ بازنطینی سلطنت کی فوج سے ہوا۔ حضرت خالد بن ولید، حضرت ابو عبید بن جراح اور دیگر صحابہ کی قیادت میں مسلمان فوج نے جشاد اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ اس معرکے میں حضرت خالد بن ولید کی عسکری مہارت نے فیصلہ کن کردار ادا کیا اور یہ فتح شام کے دروازے کھولنے کا باعث بنی۔ مسلمانوں نے دمشق، جو بازنطینی سلطنت کا ایک اہم شہر تھا، کو طویل محاصرے کے بعد فتح کیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت خالد بن ولید نے اس محاصرے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ فتح نہایت حکمت اور نرمی کے ساتھ انجام پائی اور شہریوں کے ساتھ اچھے سلوک کی وجہ سے شام کے دیگر علاقوں نے بھی بغیر لڑائی کے مسلمانوں کے ساتھ صلح کر لی۔ بازنطینی فوج عددی اور حربی لحاظ سے مضبوط تھی اور ان سے مقابلہ کرنا مسلمانوں کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا۔ شام کے علاقے کا موسم اور جغرافیائی اسلامی فوج کے لیے نایاب تھا، جس کے پاس نقل و حرکت اور رسد کے مسائل پیش ہے۔ حضرت بکر کے دور میں مرکز قابل کا مسائل پیش آیا، جو فوجی مہمات کے لیے رکاوٹ تھا۔ اس وقت کے محیط وسائل میں دور دراز علاقوں سے رابطہ قائم رکھنا ایک چیلنج تھا، مگر حضرت بکر نے صحابہ کے درمیان ہی ہمآہنگی قائم رکھی۔ حضرت خالد بن ولید، یرموک کی جنگ اور دیگر معرکوں میں ان کی عسکری قیادت نے فتوحات کو ممکن بنایا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، دمشق کی فتح اور شام کے انتظام معاملات میں ان کا کردار اہم رہا۔ حضرت عمرو بن عاص، فلسطین اور اراضین کے علاقوں میں ان کی حکمت عملی نے مسلمانوں کو کامیابی دلائی۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ اور حضرت یزید بن ابی سفیان بھی مختلف معرکوں میں شامل رہے اور اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ اگرچہ فتح شام کا آغاز حضرت بکر صدیق کے دور میں ہوا، لیکن اس کا مکمل نفاذ اور تکمیل حضرت عمر فاروق کے عہدے میں ہوئی۔ حضرت بکر صدیق کی وفات کے بعد حضرت عمر نے انہیں کمانڈر کو برقرار رکھا اور فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ شام کی زرخیز زمینوں اور تجارتی راستوں پر قبضہ ہوا، جس سے بیت المال کو مضبوطی ملی۔ بازنطینیوں کے زوال کے بعد مسلمانوں کو خطے میں سیاسی استحکام ملا۔ مسلمانوں نے شام کی عملی اور ثقافتی ورثے میں فائدہ اٹھایا اور اسلامی عوام میں اضافہ ہوا۔ فتح شام اسلامی تاریخ کا ایک درخشاں باب ہے، جس میں مسلمانوں نے صرف عسکری بربادی نہیں بلکہ اخلاقی اور روحانی اقتدار کا بھی مظاہرہ کیا۔ حضرت بکر صدیق کی قیادت اور صحابہ کرام کی شجاعت نے اس فتح کو ممکن بنایا اور یہ اسلامی تہذیب کے فروغ کا ذریعہ بنی۔ اس فتح سے ثابت ہوا کہ مسلمان جب اخلاص، حکمت اور شجاعت کے ساتھ کام کرتے ہیں تو بڑی سے بڑی طاقتوں کو ذلیل کر سکتے ہیں۔
آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک اور کمنٹ ضرور کریں۔ شکریہ۔